شدید اذیت سے دوچار کر دیا ہے۔ IMF کے ڈکٹیشن پر حکومت کی طرف سے مسلط کردہ استحصالی اقدامات سے اشیاء ضرورت، بجلی اور گیس، صحت اور تعلیم، عام آدمی اور محنت کش ملازمین کے دسترس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ملازمین کے لیے سفید پوشی کا برہم رکھنا مشکل ہو گیا ہے، خصوصاً چھوٹی تنخواہیں لینے والے ملازمین کے گھر فاقے چل رہے ہیں، بچوں کی غذائیت پوری نہیں ہو رہی ہے اور شدید خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ ایسے میں پاکستان بھر کے ملازمین نے پچھلے سال اور اس سال دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دیا۔ وفاق نے اپنے ملازمین کو تنخواہوں میں نابرابری کی غیر متوازن حالت کو ختم کرنے کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس کے نام سے مجموعی طور پر 2 سالوں میں رننگ بیسک پر 40% اضافہ کر دیا۔ باقی صوبوں نے بھی پچھلے سال وفاق کے طرز پر ہی اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، جبکہ بلوچستان کی جام حکومت نے ملازمین کو 12 دنوں کی سخت اور تاریخی احتجاج کے بعد ابتدائی یا انیشل بیسک پر صرف 15% اضافہ کر دیا۔ بلوچستان کے حکمران اور افسرشاہی بلوچستان کے محرومی کا ہمیشہ راگ لابتے رہتے ہیں، لیکن جب ملازمین کی حقوق کی بات ہو تو یہی حکمران بلوچستان کی ملازمین کو ہر پہلو سے محروم اور محکوم رکھنے اور حقوق کی دستبردار کرنے کے لیے ہر ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان امپلائیز ورکر اینڈ گرینڈ الائنس کے پچھلے سال تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر دیرانہ مطالبات کے لیے 29 مارچ کو 10 اپریل تک چلنے والی شاندار، تاریخی اور پرامن جمہوری تحریک کے زور کو معطل کے لیے عدالت عالیہ کی سہارا لیا گیا۔ حکومت اور مقتدرہ اداروں نے کوئٹہ بار کونسل کے اپنے گماشتوں کے ذریعے تحریک کے خلاف عدالت میں درخواست لگائی۔ عدالت عالیہ نے حکومت اور ملازمین گرینڈ الائنس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے اور رپورٹ عدالت میں جمع کرنے کی ہدایت کر دی۔ گرینڈ الائنس اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے منٹس تشکیل پائے۔ بعد میں ہر پوائنٹ پر الگ کمیٹیاں کی سفارشات بنی، لیکن حکومت نے ان کو حل کرنے کے حوالے سے ابھی بھی کسی قسم کی سنجیدگی نہیں دکھائی، بلکہ اس کے برعکس حکومت نے ملازمین کے جدوجہد سے حاصل کیے گئے مراحت پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ حکومت نے عالیہ محکمہ تعلیم میں اساتذہ کو اصل ٹائم سکیل کے مراحت کو 2019 سے نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کے لیے خاتمے کا ظلمانہ فیصلہ کیا، جو حکومت بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کے برابر ہے۔ اس طرح بلوچستان میں اچھی طرز حکمرانی اور سول بیوروکریسی کے عوامی امنگوں، سول اداروں کی مضبوطی اور صوبے میں معاشی استحکام کے لیے بی ایس ایس کیڈر کو ختم کرنے اور پروفیشنل مینجمنٹ سروس کی تشکیل، جس کی منظوری صوبائی کابینہ بھی دے چکی ہے، کے نفاذ پر لت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ PMS کے نفاذ سے بلوچستان کا وفاق میں ملازمتوں کا جائز حصہ حاصل کرنے کا راستہ ہموار ہوگا۔ ان تمام ظلمانہ اقدامات اور دیرانہ ایشو کو حل نہ کرنے سے ملازمین میں بے چینی اور غم اور غصہ بڑھتا گیا۔ صحافی حضرات، بلوچستان گرینڈ الائنس کے ایگزیکٹو کونسل اپنے جائز، قانونی، تسلیم شدہ مطالبات اور مختلف ایشوز پر کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل درآمد کے 1 سال طویل انتظار کے بعد بھی حکومت بے اسی افسر شاہی کی روایتی ڈٹائی و رکاوٹیں ڈالنے اور ملازمین دشمن اقدامات کے خلاف سخت احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان بھر کے ملازمین اپنے درج ذیل مسائل کے حل اور حکومت کے
اصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ملازمین کے پچھلے سال 10% اور وفاق کی طرف سے مارچ 2021 سے ملازمین کو دیے جانے والے 15% یعنی مجموعی طور پر 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کا گریڈ 1 سے 20 تک فوری منظوری۔ حکومت محکمہ تعلیم میں 2019 سے نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کے لیے ٹائم اسکیل کے خاتمے کی نوٹیفیکیشن فوری تنسیخی۔ بلوچستان گرینڈ الائنس میں بلوچستان بھر کے ملازمین کا دیرانہ اور تسلیم شدہ نکات پر جو سفارشات حکومتی کمیٹی اور الائنس کے بیچ طے ہوئی ہے ان پر فوری عمل درآمد، جن میں اپ گریڈیشن، ایم فل و پی ایچ ڈی الاؤنس میں اضافہ، علاوقین کا کوٹہ قبالی، بی ایس ایس اور بی سی ایس کیڈر کے خاتمہ اور پروفیشنل مینجمنٹ سروس کا نفاذ۔ محکمہ تعلیم میں لازمی قانون خدمات کے کالے قانون کا خاتمہ، درجہ 4 کے تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر 50% اسامیوں پر ترقی، باقی اضلاع کا ہاؤس رینٹ کوئٹہ کے برابر کرنا، IRA کی نفاذ، 62 ٹریڈ یونینز پر پابندی کا خاتمہ، ملازمین کے لیے ہاؤسنگ اسکیم، صحت کے شعبے سے وابستہ ملازمین کے لیے رسک الاؤنس، منجمد الاؤنسز کی بحالی، تمام میونسپل کارپوریشنز کی ملازمین کی تنخواہوں کی فوری ادائیگی اور خزانے سے مربوط کرنا، کارپوریشن طرز پر ہیلتھ کارڈ کا اجرا، پبلک اور پرائیویٹ اداروں میں ٹھیکہ داری نظام کا خاتمے اور مزدور کو EOBI میں رجسٹریشن، سوشل سیکورٹی اور دیگر حقوق کی فراہمی۔ محترم صحافی حضرات، ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات تسلیم شدہ، برحق اور جائز ہیں۔ ان مطالبات کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ گرینڈ الائنس میں شامل ملازمین صوبے اور ملک کی خدمت میں شب و روز مصروف عمل ہیں، لیکن افراد زر مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کس پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ بلوچستان بھر کے ملازمین کا صبر کا امتحان لیا جائے، ان کی محرومی اور دیگر ملازمین کے ساتھ نابرابری اور ناانصافی کو فوری خاتمہ کیا جائے۔ گرینڈ الائنس حکومت کو پہلے مرحلے میں 7 دن کا وقت دیتے ہوئے 7 مارچ کو قلم چھوڑ، کام چھوڑ، تالہ بندی، مکمل ہڑتال کی کال دیتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام ضلعی پریس کلبوں کے سامنے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے بعد 15 مارچ کو بلوچستان کے تمام ملازمین کوئٹہ پہنچ کر وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کریں گے۔ صحافی حضرات، حکومت بلوچستان کی بھی اسی اور صوبائی بیوروکریسی کی غلط پالیسیوں و اقدامات کی وجہ سے ہمارے اس طرز اور مجبوراً اس پہ بڑھ کر سخت قسم کے اقدامات اٹھانے پر پڑیں گے۔ ہم صوبائی حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے سول ملازمین کے جائز اور تسلیم شدہ مطالبات پر فوری عمل درآمد کرائے، اور آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ ہماری اس حق پر مبنی آواز اور بعد میں عملی جدوجہد کو سماج کی وسیع پرتوں تک پہنچانے اور مظلوم کی آواز کو توانا بنانے میں اپنا فرائض ادا کریں گے۔ شکریہ۔ میں نہیں ہے کہ ہم تالہ بندی کریں۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ایک قانون، بلوچستان میں علیحدہ ہے۔ بلوچستان کی محرومی کی باتیں تمام سیاستدان کرتے ہیں۔ آج پورے پاکستان کے اندر فیڈرل میں 40% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، اسی طرح رننگ بیسک پہ، اسی طرح پورے پنجاب، سندھ میں بلکہ زیادہ، KPK میں 25%
اور بلوچستان کے اندر 15%, 10% کا وعدہ آپ کے سامنے کیا گیا, آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو ایک طرف سے آپ محرومی کی بات کرتے ہیں, ہم تو کبھی بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہمیشہ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ احتجاج کو آخری مرحلے کو احتجاج سمجھا ہے, لیکن آج اس کے باوجود, سال گزرنے کے باوجود بھی اگر مسائل حل نہیں ہوتے ہیں, سال گزرنے کے باوجود بھی اس مہنگائی کے دور میں آپ کا 10% نہیں دیا جاتا ہے, آج فیڈرل نے 15% دیا, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کون سا کوئی راستہ ہوگا. ہم تو مذاکرات پہ بلیو کرتے ہیں. آج بھی ہمارا پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کوئی ہمیں سنے, ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں دن اور رات. پچھلے ادوار میں ہم نے رات کو بھی میٹنگیں کی ان کے ساتھ, آج بھی ہم اس پہ تیار ہیں. ہم خوش نہیں ہیں ہڑتال پہ. جانتے ہیں کہ ہم نے پورا سال انتظار کیا. آپ کہہ رہے ہو کہ 7 دن کا آپ نے ٹائم دیا ہے, ہم نے 7 دن کا نہیں, ہم نے پورے سال کا ان کو ٹائم دیا ہے. آج ہمارا سال پورا ہونے والا ہے جو ہمارا احتجاج انہوں نے ختم کرایا. اس وقت سے جو مذاکرات ہوئے, ہمارے ساتھ کمیٹیاں بنی, ہمارے ساتھ مطالبات ہوا کہ 15% ہمیں دیا گیا, 10% کا یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ کو دیں گے. 4 مہینے سے ابھی پورا سال ہوا, 10% ہمارا وہی بقایا ہے. 15% ابھی ہمیں وفاق نے دیا ہے. جو تمام صوبوں میں یہ احتجاج صرف بلوچستان میں نہیں ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ 15 تاریخ کو لاہور وزیر اعلیٰ اس کا گھیرا ہوا ہے, KPK وزیر اعلیٰ اس کا گھیرا ہوا ہے, وفاق میں سیکریٹریٹ وزیر اعظم اس کا گھیرا ہوا ہے, اور بلوچستان میں بھی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اس کا گھیرا ہوا ہے. یہ پورے پاکستان کی ملازمین کی آواز ہے, یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہے. اور صحافی حضرات, ہم ایک چیز اور بتاتے چلے, گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ ہم واپس نہ آ سکے. فوری طور پہ ہمارے مطالبات جو ہے اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے. ہم ملازمین اس نتیجے پہ بھی پہنچیں گے کہ ہم مردم شماری سے بائیکاٹ کا اعلان کریں گے, ہم الیکشن ڈپٹیوں سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کریں گے, پولیو سے بھی پولیو جو ہماری اس سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کریں گے. ہمیں سخت سے سخت جو آج ہمارے ملازمین روڈوں پہ در پدر پھرتے ہیں, ہمارا 15 تاریخ کو یہ تاریخی دن ہوگا ملازمین کے لیے. یہ ہمارا بھی امتحان کا دن ہے. صحافی حضرات سے ایک چیز, یہ ہمارا بھی امتحان کا دن ہے اور گورنمنٹ کا بھی امتحان کا دن ہے. ہم نے یہاں سالوں سال نہیں, جس طرح پچھلے سال ہم بیٹھے تھے, ہم 12 دن بیٹھے رہے, لیکن اس دفعہ یہ ملازم بیٹھیں گے نہیں. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اس میں گھس کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کہ وہ کیمپ خراب ہے یا گورنمنٹ خراب ہے, بیوروکریسی خراب ہے یا حکومت خراب ہے. اتنے 4 میڈیکل کالجز کے جو بندے تعداد میں مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھا ہے, وہ کس لیے بیٹھے؟ آپ کے سامنے جو ینگ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز 1 سال سے بیٹھے ہیں. آپ کا کسی ایک بیوروکریسی میں, حکمران میں اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ مذاکرات کرے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 سال ساتھی یہ بات سمجھے کہ 1 سال جو قدوس بزنجو کا جو تیسرا چوتھا مہینہ ہے, 4 چٹھی اس کو لکھائی. 4 چٹھی میں ہم نے اسی ڈیمانڈ کو ریوائز کیا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہ ہمارے مسئلے حل کرے. جب اس طرف سے آپ کو اتنے جا کے دیوار کے ساتھ لگائیں گے کسی بھی طبقے کو, ہم تمام طبقے کی بات کریں گے, ہم تاجر کی بھی بات کریں گے, ہم کسان کی بھی بات کریں گے, ہم طالب علم کی بھی بات کریں گے. تو یہ نہیں کہ ہم اس کی وہ کریں. ہم آپ کو صحافی حضرات اپنا ایک ٹیم دے دیں, ہم ہماری بھی بات سنیں, جا کے میڈیکل اسٹوڈنٹ کی بھی بات سنیں, جا کے ینگ ڈاکٹرز کی بات سنیں. ہم آپ کو یہ وہ دے دیں گے, اختیار دے دیں گے, آپ جا کے ہمارے مسئلہ کے یہ ہڑتال کرو, ہم آپ کے ہڑتال کے ساتھ. جہاں تک بھرتیوں کی بات ہے, صحافی خود احتجاج پر ہے, پورا پاکستان احتجاج پر ہے, یہ صحافی بھی احتجاج پر ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ ملازم جو ہے, یہ ہمارے ملازم جو ہے, یہ ملک کے ستون ہیں, یہ ملک کو چلانے والے یہ ملازم ہیں. اور یہ اگر پس رہے ہیں تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا. سب سے پہلے آپ نے اپنے ملازم کو, اپنے کام کرنے والے کو آپ نے مراحت دینے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو
مسئلے حل ہوں گے اور ترقی پائیں گے. ترقیاتی ممالک میں اپنے کام کرنے والے کو ترجیح دی جاتی ہے اور یہاں پہ اپنے کام کرنے والے کو ہی دبایا جاتا ہے. صحافی حضرات وقت زیادہ ہو گیا ہے. نہیں ہم کبھی حکومت کے ساتھ ایک منٹ اس پر ایک جواب. ایک سوال آپ کی طرف سے آیا کہ بھرتی ہے نا, ہم نے تو ہمیشہ یہ فوکس کیا ہے کہ آپ بھرتی میرٹ پہ ہمیشہ کریں. آج آپ کے سامنے ہے میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی ہے. جب میرٹ پہ آپ بھرتیاں نہیں کریں گے, یقیناً آپ کے جو سفارشی لوگوں کو آپ بھرتی کریں گے تو آپ کے جو ادارے ہیں وہ فلاپس ہو جائیں گے. آپ یہ قطعاً ہم نہیں لگا سکتے ہیں. یہ بیریل آپ کے بیوروکریسی اور عوامی نمائندے مل کے باندھیں گے, جو کہ وہ کہ نہیں ہو رہا ہے. باقی بچے ملازمین جو ڈپٹی کر رہے ہیں, آج تک آپ مجھے بتا دیں کون سا ادارہ فلاپ ہوا ہے؟ کوئی ادارہ فلاپ نہیں ہوا ہے بلوچستان کے اندر. ہم اس میں کام کر رہے ہیں, ہم اس کو مزید مستحکم کر رہے ہیں. ہم اداروں کو کبھی بھی بربادی کی طرف نہیں لے جا رہے. ادارے مستحکم کرنا ہمارا فرض ہے, اس سے ہماری روزی منسلک ہے. جہاں حکومت, جہاں ہمارے مسائل ہے, اس اگر مسائل کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں تو ہم گناہ گار نہیں ہیں. ہم سروسز دے رہے ہیں, اپنی سروسز دے رہے. اگر ڈاکٹرز کی آپ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی اپنی سروسز دے رہے, ٹیچرز بھی اپنی سروسز دے رہے, باقی جتنے بھی ملازم ہیں وہ اپنی سروسز دے رہے. سروسز کے ساتھ ساتھ ہم وہ طبقہ, ایک ریڈی بان اگر کوئی فروٹ بیچتا ہے, وہ اگر 10 روپے کا مارکیٹ سے لاتا ہے, وہ 15 روپے اپنی مرضی سے بیچتا ہے, اس پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنی تنخواہوں میں خود اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے تنخواہوں میں اضافہ کو کہ ہم گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہمارے تنخواہوں میں گورنمنٹ اضافہ کرتا ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سرد موری ہوگی تو احتجاج لازمی ہوگا. یہ تو ایک اصولی بات ہے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ہمارا یہ آئین پاکستان کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا, سب کا, آپ کا بھی رائٹ, میرا بھی رائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں. بیٹھ کے مذاکرات سے مسئلے کا حل ہم چاہتے ہیں. ہم کبھی ٹیبل سے ہٹ کے بات نہیں کرتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں آپ کے توسط سے یہ پیغام آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ آج بھی گورنمنٹ آف بلوچستان بیٹھے, رات کو ہمارے ساتھ فیصلہ کرے, کل ہم اپنے تمام پروگرام مؤخر کر دیں گے. اچھا ایک چیز آپ کی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, نہ ہم کسی کے علاقار بنیں گے, نہ کسی سیاسی تنظیم سے ہمارا وابستگی ہے. ہم صرف اور صرف یہ جو بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ صرف ملازمین کی آواز بنے ہوئے ہیں. اگر ہمارے آج مطالبات حل ہوں گے تو ہم کل قدوس بزنجو کا زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. ہم کبھی کسی کے خلاف نہیں ہے, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم اپنے ملازمین کی آواز حقوق کے لیے نکلے ہیں اور ان کے لیے لڑیں گے. ہم کسی سیاسی پارٹی کا یہاں پہ ہمارے نہ کوئی ایجنڈا ہے, نہ ہم حکومت کے خلاف ہے. ہم اپنے مطالبات کے حق میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ حکومت کے لیے ہم پھر انشاءاللہ آواز بھی لگائیں گے اور اس کے لیے زندہ باد. اگر وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے, اپنا بڑے پن کا مظاہرہ کرے, تو انشاءاللہ ہم کسی کے لیے وہ ہم نائل اور اس کی ہم نعرے نہیں لگائیں گے. آپ لوگوں سب کی مہربانی. باقی تمام ملازمین باہر یکجہتی کے لیے تصویریں بھی نکالیں گے اور ایک جگہ پر ہمارے ملازمین اتحاد کے لیے ایک نعرہ بھی لگائیں گے. تو سب مل کے باہر انشاءاللہ پریس کلب کے سامنے ہوں گے, کوئی نہیں جائے گا. باقی صحافی حضرات کا مہربانی.